الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ آج کی گفتگو کا موضوع انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کی وجوہات ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، لیکن معصوم ہونے کی وجوہات کیا ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، انبیاء علیہم السلام معصوم اس لیے ہیں، گناہوں سے پاک اس لیے ہیں، چونکہ انبیاء علیہم السلام کے وجود کے اندر جنت کی مٹی شامل ہوتی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں پر انسان کی قبر بنتی ہے، جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، وہیں سے پیدائش کے وقت اس کا خمیر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ شریفہ کے اندر دفن کیا گیا، اور اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر اور حجرے کے درمیان کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو لہٰذا یہ جنت کی جگہ ہوئی، تو جنت کی جگہ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر لیا گیا۔ تو جنت کی مٹی جس کے وجود کے اندر شامل ہو، جیسے جنت کے اندر گناہ نہیں ہے، ایسے ہی جنت کی مٹی جس کے وجود میں شامل ہو جائے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب جنتی جنت کے اندر جائے گا تو وہ وہی سنے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، وہی اپنی آنکھ سے دیکھے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، وہی اپنے ہاتھ سے پکڑے گا جو اللہ کی رضا ہوگی، وہی اپنے پاؤں سے چل کر جائے گا جہاں پر اللہ کی رضا ہوگی۔ لیکن چونکہ انبیاء علیہم السلام کے وجود کے اندر جنت کی مٹی شامل ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر رہ کر بھی وہی دیکھتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہی اپنے کانوں سے سنتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہی اپنے دماغ سے سوچتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہی اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہیں چل کر جاتے ہیں جہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جنتی جب جنت کے اندر جائے گا وہاں پر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کے وجود کے اندر جنت کی مٹی شامل ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو انبیاء علیہم السلام معصوم، پہلی وجہ کہ ان کے وجود کے اندر جنت کی مٹی شامل ہے، جنت کا خمیر ہے، اس لیے گناہوں سے پاک ہیں۔ دوسری وجہ، انبیاء علیہم السلام کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اس لیے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفس لوامہ، نمبر 2 نفس امارہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ یہ 3 طرح کے نفوس پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، ہر وقت برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ جب انسان اس پر محنت کرتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں جاتا ہے، پھر اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے والا نفس بن جاتا ہے۔ پھر جب مزید محنت کرتا ہے اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اللہ کے احکامات اس کی طبیعت بن جاتی ہے، گناہوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، گناہوں کی نفرت اس کی طبیعت کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ جب انسان کو حاصل ہوتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کو پہلے دن ہی سے یہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کا نفس امارہ بھی نہیں، نفس لوامہ بھی نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پہلے دن سے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کی تیسری وجہ
اس لیے کہ یہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ ان سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ گناہ ان سے دور، یہ گناہ سے دور، اللہ انہیں خود گناہوں سے بچاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حفاظت میں آنے کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ لہٰذا اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کی 3 وجوہات رکھی ہیں۔ نمبر 1، ان کے وجود کے اندر جنت کی مٹی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، انہیں اللہ کی حفاظت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ انہیں خود محفوظ فرما لیتے ہیں، اللہ انہیں خود گناہوں سے بچاتے ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام عقائد سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔